علی امین گنڈاپور ملے ہیں جی سر 2 گھنٹے 2 گھنٹے پہلے بھی 2 گھنٹے ملے کل بھی، ہاں 2 دن میں 2 رہا 2 دن میں. اور جب انہوں نے گفتگو کر رہے تھے تو کان کے قریب جا کے گفتگو کر رہے تھے. دیکھیں مگر اس سے ایک بات تو واضح ہوتی ہے نا. وہ کیا سر؟ کہ کچھ تو ہے نا جس کی پردہ داری ہے. 2 بار 2 گھنٹے ملاقات کیسے ممکن ہوئی؟ اور اس دوران ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں بھی شریک ہوئے. زندہ میں دروازہ کیسے کھلا؟ جو سیاسی کمیٹی کے لیے نہیں کھلتا. ظاہر ہے انہوں نے خود تو نہیں کھولا, ان کا ہجوم تو نہیں آیا یہاں. تو انہوں نے کوئی تگڑم لڑایا ہے نا, تو ان کا دروازہ کھلا ہے. اور یہ دروازہ کھل کے کوئی پیغام جو ہے کہیں سے وہ لے کے گئے ہیں, کوئی بات چیت کہیں نہ کہیں, کوئی خسر پسر کسی نہ کسی درجے میں تو ہو رہی ہے. اور حکومت کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے, اور جو حکومت کے نگہبان ہیں ان کے ساتھ بھی کوئی رابطہ ہو سکتا ہے. اگرچہ تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے, اور یہ جو خبریں چل رہی ہیں کہ کوئی رابطہ کہیں نہ کہیں ہو رہا ہے, یہ غلط نہیں ہے سر. لیکن جو یہ شیخ وقاص اکرم صاحب ہیں وہ جو ہیں وہ ڈینائی کر رہے ہیں, وہ مذاکرات سے بھی انکاری ہیں, اور ساتھ ساتھ وہ یہ کہ جی کسی ہائی لیول شخصیت کا رابطہ ہو اس سے بھی انکاری ہیں. شیخ وقاص اکرم جو ہیں وہ بڑے محترم ہیں, اور بڑے جوش و جذبہ ہے ان میں, وٹامن اے اور ڈی سے بھرپور ہیں ماشاءاللہ. جمعیت علماء اسلام میں ہوتے تو اور ساجدہ جو ہوتی ان کی. لیکن اصل بات یہ ہے کہ 2 دن میں 2 ملاقاتیں, طویل ملاقاتیں کیسے ممکن ہوئی؟ یہ غیر معمولی ہے. جو جیل کے داروغہ ہیں انہوں نے جیل کا دروازہ کیسے کھولا؟ کسی نے تو کہا ہوگا نا, تو ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو وقاص اکرم صاحب کی تجزیہ اپنی جگہ ہے, لیکن یہ جو زباں کچھ اور بوئے پیرہن کچھ اور کہتی ہے. اچھا, تو اس لیے کوئی نہ کوئی ہو رہا ہے. اور ابھی تو آپ دیکھیں کہ جو ان کے اپنے ان کا جو لہجہ ہے, جو ان کی ادائیں ہیں, اس میں ایک طرف تو اپنے ورکرز کے اندر وہ اپنی کریڈیبلٹی بتاتے ہیں, ٹھیک, اور دوسری طرف ان کے رابطے بھی ہیں. تو وہ 2 طرفہ جنگ لڑ رہے ہیں. سر یہ ویسے اگر یہی کام, یعنی مثال کے طور پہ ہم دیکھتے کہ بانی پی ٹی آئی خود کر رہے ہوتے کسی بھی لمحے پہ, تو اس پہ اعتراض ہوتا, لوگ کہتے نہیں جی یہ تو ڈیل ہو رہی ہے, بک گئے. لیکن وہ کیا گیدڑ سنگھی ہے علی امین گنڈاپور صاحب کے پاس, پوچھ کے کر رہے ہوں گے نا. اچھی بات ہے, کوئی نہ کوئی رستہ ایسا نکلنا چاہیے. ورکر یقین کرتا ہے کوئی ایسا رستہ نکلنا چاہیے, اور حکومت جو ہے اس کے ساتھ کوئی رابطہ کہیں نہ کہیں استوار ہونا چاہیے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی آج یہ بیان دیا ہے, ہاں جی, کہ بھئی یہ جو بار بار آپ تحریک چلاتے ہیں, کی کال دیتے ہیں, اس سے اس کی اہمیت کم ہو جاتی ہے. بالکل. تو اس لیے سنجیدگی کے ساتھ معاملات کریں, اور سیاسی کوئی راستہ اس کا حل تلاش کریں. تو میرا خیال ہے کہ جو گنڈاپور ہیں اب ایک طرف تو وہ سیاسی حل تلاش کر رہے ہیں, اور کہیں نہ کہیں سے ان کو تھپکی بھی مل رہی ہے. سر یہ جو 2 گھنٹے کی وہ محسن نقوی صاحب کی تھپکی مل رہی ہو, اچھا, خواجہ آصف صاحب کی مل رہی ہو, کسی کی مل رہی ہو. اور محسن نقوی صاحب تو کیونکہ یعنی 2 طرفہ یعنی ان کی نظر ہے, ان کی طاقت کے سرچشمے 2 ہیں, تو اس لیے وہ زیادہ بہتر اور مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں. اور یہاں جو کمیٹی تھی, ایپیکس کمیٹی, وہاں بھی میرے خیال ہے وہ محسن نقوی کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے. اچھا, ان کی نشستیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی تھی. خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ سر اس میں جو انہوں نے ذکر کیا بانی پی ٹی آئی کی, یعنی کہ وہ احتجاج اور رہائی سے متعلق, وہ بس تبرکن ہی مطلب کیا. تبرکن وہاں تو کیا کرنا تھا, ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ وزیر اعلیٰ ہیں صوبے کے. اگر صرف سیاسی لیڈر ہوتے تو پھر اور بات ہوتی. تو وہ اپنی کریڈیبلٹی بنانے کے لیے اپنے ورکرز کو جو مخاطب کرتے ہیں ان کو جس طرح اکساتے ہیں, جس طرح مشتعل کرتے ہیں, اس سے ان کو داد تو مل جاتی ہے, لیکن ان کی جو ذمہ داری ہے وزیر اعلیٰ کے طور پر وہ دھندلا جاتی ہے. تو اللہ نہ کرے کہ یہ رابطہ ناکام ہو اور 24 نومبر کو واقعی کوئی دھمادم مسکل اندر ہو جائے, تو پھر ان کے لیے مشکلات بھی پیدا ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر, وہ آج کوئکلی صرف بریک پہ جانے سے پہلے نہیں تھی مریم اورنگزیب صاحبہ کی, یہ تو مسئلہ ہی, یہ تو نند بھاوج کا مسئلہ ہے, یہ تو بس وہ قبضے کی جنگ ہے. نند کچھ بھی چاہتی ہیں, بھاوج بھی چاہتی ہیں, نند بھاوج کی لڑائی ہے سر. یہ بات یہ ہے کہ ملا نصر الدین جو تھے ان سے کسی نے کہا کہ آپ کے ہمسائے میں حلوہ پک رہا ہے. اچھا. انہوں نے کہا مجھے کیا, انہوں نے کہا آپ کے گھر بھی آئے گا. تو پھر تجھے کیا؟
تو بھائی نند اور بھاوت کی لڑائی ہے تو ہونے دیں لڑائی, اچھا اس کا مزہ اٹھائیں, آپ پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے. ٹھیک ہے. آپ تو سموگ کو ذرا کم کریں اور ذرا اپنی جان لڑائیں, اور جو سموگ وہاں سے آ رہی ہے وہ خود اپنا علاج کر لے گی, راستہ دیکھ لے گی.